العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسفور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صلوات بھیج دیں محمد علیہ تمام تر تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے لفظ کن سے دونوں جہان کو خلق فرمایا. خالق کائنات کی تعریف و توصیف کے بعد کائنات کی عظیم اور مقدس ترین ذوات مطہرہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر لاکھوں درود و سلام ہوں. میرے لیے یہ باعث شرف اور باعث عزت اور باعث سعادت ہے کہ
میرے بڑے بھائی جناب مولانا مظفر حسنین زیدی صاحب اور چھوٹے بھائی جناب رضا حیدر کاظمی صاحب اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور یہ مولانا نے مجھے بتایا کہ یہ خمسہ مجالس تقریباً 7ویں دور میں داخل ہوا۔ میں پنجتن پاک علیہ السلام کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار مولانا رضا حیدر کاظمی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ان کی اس کاوش کو اور ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک بلند ترین صلوات سے سہارا دے دے محمد و آل محمد پر۔ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن آخر تک چونکہ مجمع کے اعتبار سے بیان کا انتخاب ہوتا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آگے تشریف آئیے، آگے تشریف آئیے، ایک بلند ترین صلوات سے سہارا دے دیں محمد۔ تو خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پروردگار رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں، اور 30 دنوں میں 30 ایام میں 30 ڈیز میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں۔ تو نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ دن میں نازل کیا یا رات میں نازل کیا؟ تو خالق کائنات نے کہا کہ پھر دوسری آیت پڑھو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو یا اللہ، رمضان کی 30 راتیں مبارک ہیں، برکتوں والی ہیں، عظمت والی ہیں، سعادت والی ہیں، نیکیاں والی ہیں، مرتبے والی ہیں، شان والی ہیں۔ تو نے کون سی رات میں اس قرآن کو نازل کیا؟ تو ارشاد خالق کائنات ہوا کہ پھر قرآن پڑھو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، عظمت والی رات میں نازل کیا، ایک شب میں نازل کیا۔ مظفر صاحب تشریف فرما ہیں، عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات سے پوچھا، یا علی، قرآن کی اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھائیے، اس لیے کہ یہ جو قرآن 30 پاروں کی شکل میں ہے، 114 سوروں کی شکل میں ہے، 540 رکوع کی شکل میں ہے، 6666 آیات کی شکل میں ہے۔ یہ قرآن مسلسل 23 برس تک نازل ہوا، اور اس کی آیتیں یہ کہتی ہیں کہ کوئی آیت مکے میں نازل ہوئی، کوئی آیت مدینے میں نازل ہوئی، کوئی آیت خشکی پہ نازل ہوئی، کوئی آیت تری پہ نازل ہوئی، کوئی آیت بحر میں نازل ہوئی، کوئی آیت بر میں نازل ہوئی، کوئی آیت نماز میں آئی، کوئی آیت غار میں آئی، کوئی آیت جہاد میں آئی، کوئی آیت فرش پہ آئی، کوئی آیت بدر میں آئی،
کوئی آیت شب ہجرت میں آئی تو یہ قرآن 23 برس تک مسلسل تسلسل کے ساتھ قلب رسالت ماں پہ نازل ہوتا رہا، اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا۔ تو ایسی کون سی رات تھی جو کبھی مکے میں گزری، کبھی مدینے میں گزری، کبھی شب ہجرت میں گزری، کبھی بدر میں گزری؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جب پوچھا کہ مولا یہ بتائیے قرآن کا یہ مسئلہ حل فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو ایک رات میں نازل نہیں کیا، چونکہ رات میں کم و بیش 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہوتے ہیں، تو قرآن اتنے زیادہ ٹائم میں نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن کو آن واحد میں نازل کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آن واحد۔ آج کی ماڈرن لینگویج میں آپ کہہ لیں 1 سیکنڈ میں نازل کیا، چونکہ سیکنڈ سے کم وقت بتانے کے لیے نہ میرے پاس لفظیں ہیں نہ آپ کے پاس لفظیں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو قدر والی رات میں 1 سیکنڈ میں نازل کیا۔ کا مولا کہاں نازل کیا؟ کا لوح محفوظ پر نازل کیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، لوح محفوظ پہ نازل کیا۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مولا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ کمپیوٹر کیا ہے، یہ جو آج کمپیوٹر جس میں ساری دنیا کا علم سمٹا ہوا ہے، اور 1 سیکنڈ کے اندر یہ کمپیوٹر دنیا کے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ کہا بھائی یہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، یہ الیکٹرونک کے ڈاٹس ہیں۔ سارا جو کمپیوٹر چلتا ہے وہ ڈاٹس کے اوپر چلتا ہے۔ علی نے کیا کہا؟ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ پہ نازل کیا۔ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو علی نے الیکٹرونک کو نور بتایا، ڈاٹس کو موتی بتایا۔ جس طرح سے آج ماڈرن لینگویج میں اور ماڈرن دنیا میں آج کے زمانے میں ٹیکنیکل دور میں آپ ڈاٹس کے ذریعے سے سارا کا سارا میٹر، سارا کا سارا علم کمپیوٹر میں فٹ کر دیتے ہیں، اللہ نے اسی طرح لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں قدر والی رات میں پورا قرآن اتار دیا۔ اب جگہ جگہ کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، ہم پہنچے ٹوپی لگا کے شیروانی پہن کے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو جو آپریٹر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر چلانا؟ ہم نے کہا جانتے وانتے کچھ نہیں ہے، پہلی مرتبہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر اگر آپ پہلی مرتبہ چلانا چاہتے ہیں مشین کو چھوئیے گا نہیں، اس لیے کہ آپ آپریٹ کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ آپ کو نہیں معلوم کون سا سوئچ آن کرنے سے کمپیوٹر کیا بتائے گا؟ آپریٹ ہم کریں گے، آپ میٹر ہمیں بتائیے، آپ مسئلہ ہمیں بتائیے، آپ سوال ہمیں بتائیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کون سا سوئچ دبانے سے کمپیوٹر کیا بتائے گا۔ اللہ نے کہا قرآن بھیج تو رہا ہوں، آپریٹ نہ کرنا، اہل بیت بتائیں گے کہاں پر کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اس عظیم قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی وقت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک،
تم ادراک نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے ما لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگلی آیت میں پھر جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بلند ہے۔ تو 1000 مہینوں میں راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1000 مہینوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر کا تم ادراک نہیں کر سکتے، تم نہیں جان سکتے، تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بلند ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بہت غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے ایکول ہے، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے مساوی ہے، بلند ہے۔ کتنی بلند تم کو نہیں معلوم، 1000 مہینوں سے بلند ہے۔ 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہیں؟ ملٹی پلائی کیجئے، 30,000 راتیں۔ اب ایک جملہ مظفر صاحب، ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ شب قدر 30,000 راتوں سے بلند ہے، کتنی بلند کسی کو نہیں معلوم۔ 30,000 راتیں مل کر اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر شب قدر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو ہمارے جیسی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ بھائی 30,000 راتیں اکٹھی ہو کر شب قدر سے، یعنی ایک رات سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو ہمارے جیسی ہے، حالانکہ شکل ایک جیسی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ بھائی صورت ایک جیسی ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ میں کہتا ہوں کیا فرق ہے 30,000 راتوں میں اور اس رات میں؟ جتنے گھنٹے اس رات میں، شب قدر والی رات میں اتنے ہی گھنٹے 30,000 الگ الگ راتوں میں، جتنے منٹ اس رات میں اتنے ہی منٹ اس رات میں، جتنے سیکنڈ اس رات میں اتنے ہی سیکنڈ اس رات میں۔ مگر ان سب کے باوجود 30,000 راتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ شب قدر ہم جیسی ہے، ہم شب قدر کے جیسے ہیں۔ تو کیا رات پر قرآن نازل ہوا؟ کیا رات پر قرآن نازل ہوا؟ کہ نزل الفرقان علی عبدہ، رات پر قرآن نازل نہیں ہوا، میرے رسول پر قرآن نازل ہوا۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہو، جس رات میں قرآن نازل ہو اس کے جیسی رات نہیں ہو سکتی، اور جس ذات پہ قرآن نازل ہو اس کے جیسی ذات نہیں ہو سکتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے اس میں ساری کائنات کا علم سمٹا ہوا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کائنات کے سارے علوم قرآن مجید میں سمٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی خشک و تر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو اس کائنات کے سارے علم سمٹ کے آ گئے قرآن میں۔ قرآن اتنی فضیلت والی کتاب کہ کائنات کا سارا علم سمٹ کے آ گیا۔ دنیا کی ساری کتابیں مل کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی بڑی مسجد آپ کے سامنے موجود ہے، اس مسجد کے اندر دنیا کی ساری کتابیں لے آئیے، میتھمیٹکس کی کتاب لائیے، سائنس کی بک لائیے، جیومیٹری کی بک لائیے، ایسٹرونومی کی بک لائیے، ایسٹرالوجی کی بک لائیے، زولوجی کی بک لائیے، جتنے بھی علوم ایجاد ہوئے ہیں سب کی بکس اس میں جمع کر دیجئے اور پورا بانٹ دیجئے اس کو، اور اس میں ایک عدد قرآن مجید رکھ دیجئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک نسخہ اونلی ون بک، صرف ایک کتاب قرآن کی رکھ دیجئے۔ دنیا کی ساری کتابیں اس حال میں رکھ دیجئے اس مسجد میں، اور ایک نسخہ قرآن کا رکھ دیجئے، اور کسی بچے سے کہیے کہ قرآن لے کے آؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں،
کسی بچے سے 5th کلاس کے بچے سے 6th کلاس کے بچے سے یہ کہیے کہ قرآن لے کے آؤ، میتھ کی بک نہیں لائے گا، سائنس کی بک نہیں لائے گا، ہسٹری کی بک نہیں لائے گا، زولوجی کی بک نہیں لائے گا، ایسٹرونومی کی بک نہیں لائے گا، ایسٹرونومی کی بک نہیں لائے گا، قرآن لے کے آئے گا۔ تو جب کتابوں کی بھیڑ میں سے بچہ قرآن لے کے آئے گا تو قرآن آواز دے گا، دیکھو جب ساری دنیا کی کتابوں کی بھیڑ میں میں کتابوں جیسا نہیں ہوں تو پھر رسول انسانوں کی بھیڑ میں انسانوں جیسا کیسے ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جیسے ہے۔ یہ کیوں کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہے؟ اس لیے کہ رسول کے بعد جو بنائے تھے وہ رسول کے جیسے تھے نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بھائی رسول کے بعد جو انہوں نے جانشین بنائے، سکسیسر بنائے، نائب بنائے، چونکہ وہ رسول کے جیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے کہا یہ تو رسول کے جیسے ہو نہیں سکتے، رسول کو تو ہم ان جیسا بنا سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ جبکہ رسول کائنات میں سب سے افضل، تو انہوں نے کہا بھائی ہم ان کو تو معصوم نہیں بنا سکتے، رسول کو اپنے جیسا کہہ دو۔ مخمل میں تو ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا، مگر ٹاٹ میں تو ٹاٹ کا پیوند لگ سکتا ہے کہ بھائی رسول ہمارے جیسے تھے۔ بہت توجہ چاہ رہا، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ علی ہمارے جیسے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آج تک کسی نے۔ ایک بات بتاؤں آپ سے، آپ ایک سیمپل لے کے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا ہے نا، اب اتنے سارے علماء موجود ہیں، اب تو 3 ہیں تو علماء تو کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ تو نمونہ بدلا بھی جاتا ہے، یہ نمونہ بدل دیا جاتا ہے۔ آپ ایک فیکٹری میں پہنچے، ایک سیمپل لے کے، ایک نمونہ لے کے، اور آپ نے کہا کہ بھائی اس سیمپل کے اکارڈنگ ہمیں 1000 پیس چاہیے۔ وہ سیمپل آپ نے فیکٹری مالک کو دے دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے وہ سیمپل فیکٹری مالک کو دے دیا۔ اب اس نے جو ڈائی بنائی تو ڈائی بگڑ گئی، اس نے آپ والا سیمپل رکھا سائیڈ میں۔ جب آپ ڈیلیوری لینے پہنچے اس نے اپنا والا سیمپل رکھ دیا کہ بھائی یہ آپ نے دیا تھا، یہ ہم نے بنائے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ جب اس نے مال ڈیلیور کیا آپ کو تو پاس کراتے وقت، مال پاس کراتے وقت اپنا سیمپل رکھ دیا کہ بھائی یہ آپ نے دیا تھا، یہ نمونہ آپ کا ہے، یہ 1000 پیس ہم نے بنائے ہیں۔ تو گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ چیٹنگ ہوئی یا نہیں؟ تو جو انٹیلیجنٹ بزنس مین ہوتے ہیں نا، وہ 2 سیمپل رکھتے ہیں، ایک دیتے ہیں فیکٹری مالک کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید آپ تک بات نہیں پہنچائی۔ بھائی جو انٹیلیجنٹ چالاک ہوشیار بزنس مین ہوتے ہیں نا، وہ 2 سیمپل رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم مال بنانا اس کے مطابق، جب ڈیلیوری ہوگی یہ ہمارے پاس رہے گا، ہم مال ملائیں گے اس کے مطابق۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ تک بات پہنچی نہیں۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے اپنے پاس سے تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا۔ تم نے اس نور کو اپنے جیسا کہہ کے خاکی بنا دیا، مگر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے اس رسول نے یہ بھی کہا تھا انا وعلی من نور الواحد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب انہوں نے جو سیمپل امت کو دیا تھا نا، اللہ نے جو نور کا سیمپل امت کو دیا تھا، اس نے کہا بدل دو۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے بتا کے نماز کی اور روزے کی گٹھریاں لے کے جب پولیس صراط پہ پہنچے، دیکھا چیکنگ پوسٹ پہ علی بیٹھے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جب چیکنگ پوسٹ پہ علی کو دیکھا تو انہوں نے گھبرا کے کہا یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ چیٹنگ ہے۔
کا کیا مطلب؟ کہ تو نے قرآن میں کہا تھا میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے، کہ میں نے 2 نور بنائے تھے. کیا کہہ رہا ہوں آپ؟ میں نے ایک نور کے 2 ٹکڑے بنائے تھے، ایک تمہیں دیا تھا، ایک اپنے پاس رکھا تھا، اور تم سے کہا تم مال بناؤ محمد کے نمونے سے، میں مال ملاؤں گا علی کے نمونے سے. تو جو سیمپل امت کو دیا تھا نا، جو سیمپل امت کو دیا، اپنے جیسا کہہ کے اس نے بدل دیا، لیکن جو اس نے اپنے گھر میں اتارا آج تک کوئی بدل نہیں پایا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو وہ قرآن کی ایک مثال دیتے ہیں، اور کہ صاحب وہ تو قرآن میں کہا ہے کہ انا بشر مثلکم، تو نبی نے تو خود کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ ہم نے ان کو اپنے جیسا کہہ دیا. قبلہ تشریف فرما ہے، رضا حیدر صاحب تشریف فرما ہے، ان کی تو بڑی گہری نظر ہے کتب پر. میں تو ایک طفل مکتب ہوں مظفر صاحب، بس یہ اہل بیت کی نوکری کر لیتا ہوں. ایک پاکستان میں خطیب گزرے، انہوں نے ایک مثال دی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. خطیب آل محمد نے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ نبی کو جو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو میں تم جیسا ہوں، تو کس کے لیے کہا؟ کس سے کہہ دو. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور نہیں فرما رہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں، تو کس کے لیے کہا کہ اس سے کہہ دو؟ کس سے کہہ دو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی شب برات تھی، اور میرے گھر ایک ویل ایجوکیٹڈ BA MA فائنل کی ڈگری پائے ہوئے ایک مہمان آ گیا. بچی، میں بیمار تھا، بچی ضد کر رہی تھی کہ مجھے انار چاہیے. اب فائنل کی MA فائنل کیے ہوئے مہمان آیا. میں نے کہا اس سے بھائی میری بچی انار کی خواہش کر رہی ہے، انار کی ضد کر رہی ہے، لو ذرا 100 روپے لو اور بازار سے انار لا دو. وہ گیا بازار میں اور اس نے کلو میں تولنے والے انار لیے. میں کیا کروں، کب موقع دیکھ رہے ہیں؟ شب برات تھی، یہ ذہن میں رکھیے. وہ انار 100 روپے کلو، 1 کلو انار لے کے آ گیا. بچی نے جو انار کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ پھلجھڑیاں چھوٹ گئیں. لایا انار یا نہیں؟ انار لایا کہ نہیں؟ صحیح لایا یا غلط لایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، لایا انار صحیح لایا یا غلط لایا؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کسی اور سے انار مانگا لیں گے. 6 مہینے بعد بچی بیمار تھی، ڈاکٹر نے کھالے کے لیے انار منگایا تھا. وہی پڑھا لکھا پھر آ گیا کہ بھائی میری بچی کے لیے انار لے آؤ. اب وہ جو ڈرا ہوا تھا شب برات کا، وہ بہترین قسم کے آتش باز انار لے کے آیا. بچی نے کھانے کے لیے انار بتایا تھا ڈاکٹر نے، آپ غور نہیں فرما رہے. دونوں مرتبہ انار لایا، صحیح لایا یا غلط لایا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. بھائی دونوں مرتبہ انار لایا کہ نہیں؟ شب برات میں بھی انار لایا کھانے والے، اور جب بچی نے، ڈاکٹر نے بچی کو انار کھانے کے لیے بتایا تب بھی انار لایا. آتش باز والے دونوں مرتبہ انار لایا، مگر وقت کو نہ سمجھا، محل کو نہ سمجھا، موقع کی نزاکت کو نہ سمجھا. تو اب یہ سوچو کہ رسول نے کس سے کہا میں تم جیسا ہوں؟ کیا بدر میں جو لوگ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے، بھاگنے والوں سے کہا کہاں جا رہے ہو، میں تم جیسا ہوں؟
احد میں جب پہاڑی درہ چھوڑ کر پہاڑوں پہ بھاگ رہے تھے، ان بھاگنے والوں سے کہا میں تم جیسا ہوں. جب خیبر میں 39 دن تک علم لے کے جاتے رہے، واپس آتے رہے، ان سے کہا میں تم جیسا ہوں. کیا جب قلم دوات مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں کتاب کافی ہے، ان سے کہا میں تم جیسا ہوں. کافروں سے کہا میں تم جیسا ہوں، مشرکوں سے کہا میں تم جیسا ہوں، منافقوں سے کہا میں تم جیسا ہوں. نہیں، ایک اللہ کے رسول نے اپنے بیت میں ایک چادر کا گھر بنایا، اور اس میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو مسکرا کے پیغمبر نے علی سے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تم جیسا بشر ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میں تم جیسا ہوں. بدر میں بھاگنے والوں سے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں. احد میں درے کو چھوڑنے والوں سے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں. خندق میں عمرو بن عبدود کے قصیدے پڑھنے والوں سے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں. علی سے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، حسن سے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، حسین سے کہا کہ میں تم جیسا ہوں. اولونا محمد، ان کے لیے کہا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد والے محمد پر. دیکھیے چونکہ مولانا نے بھی مجھے حکم دیا ہے 30 سے 35 منٹ مجھے بولنا ہے، 12:30 بجے اذان دی، اور میں بھی دو تین راتوں کا جاگا ہوا ہوں، تو ایک تھکن شکن صلوات بھیج دیں عظمت محمد والے محمد. نبی کیسے ہیں؟ کیا ہمارے جیسے ہیں؟ سینکڑوں مرتبہ نبی نے یہ سمجھایا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. حضور سرور کائنات مسجد نبوی میں ہے، تکبیر کا ماحول ہے، تقدیس کی فضا ہے، فاطمہ کی تسبیح ہے، پنجتن کا سورہ ہے، جبریل کی میزبانی ہے، رسول کی مہمانی ہے. آفتاب رسالت مسجد نبوی کے افق سے طلوع ہو کر قلوب انسانیت کو روشن و منور کر رہا ہے. شریعت کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھایا جا رہا ہے، دین و دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہیں. خطبے کے درمیان اچانک اصحاب کے بیچ میں حضور کے سامنے سے ایک شہد کی مکھی کا گزر ہوا. ایک شہد کی مکھی کا گزر ہوا خطبے کے درمیان. ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں مجلس کو. یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، یہ کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کڑوے پھلوں پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کڑوے پھلوں پہ بیٹھتی ہے، تو پھر اس کا رس میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ نبی نے اس انگلی سے اشارہ کیا کہ جس کے پور نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا، اس مکھی کو اشارہ کیا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. مکھی دستے ادب جوڑ کر خدمت رسالت ماب میں حاضر ہوئی. سرور کائنات نے اس صحابی کو دیکھا اور کہا مکھی تیرے سامنے موجود ہے، اس سے پوچھ لے. بس آپ تک بات میری پہنچ جائے، بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے. مکھی دستے ادب جوڑ کے جب خدمت رسالت ماب میں آئی تو اس صحابی کو مخاطب کیا اور کہا مکھی تیرے سامنے موجود ہے، اس سے پوچھ لے.
ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا یا رسول اللہ نہ میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، نہ اس کا لہجہ جانتا ہوں، نہ اس کی زبان جانتا ہوں، نہ اس کی لینگویج جانتا ہوں، نہ اس کی بھاشا جانتا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ میں اس کی نہ لہجہ جانتا ہوں، نہ لینگویج جانتا ہوں، نہ بھاشا جانتا ہوں، نہ زبان جانتا ہوں، تو مسکرا کے فرمایا پھر تو تیری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تو ہمارے جیسا نہیں، ہم تیرے جیسے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب تو تیری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم تیرے جیسے نہیں ہیں۔ اب سرور کائنات اس مکھی سے مخاطب ہوئے، مکھی یہ پوچھ رہا ہے، اور نہیں فرمایا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکھی یہ پوچھ رہا ہے کہ جب تو کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کڑوے پھلوں پہ بیٹھتی ہے تو تیرا رس میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے۔ میں تو جانتا ہوں یہ پوچھ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب تو کڑوے پھلوں پہ بیٹھتی ہے، کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہے تو تیرا رس میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ مکھی نے جو جواب دیا وہ 4 مصروں نے سنیے۔ مکھی نے کہا کہ عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے، عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے۔ میں ہواؤں میں یہی دیکھ لیے پڑتی ہوں، پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑتی ہوں۔ اب 4 مصرے مجھے حامد منگلوری کے یاد آ گئے ظفر بھائی، کہ کہتے ہیں کہ شیخ خود کو جو بتاتا ہے پیغمبر جیسا، شیخ خود کو جو بتاتا ہے پیغمبر جیسا، پھر تو داماد بھی دکھلا کوئی حیدر جیسا۔ شیخ خود کو جو بتاتا ہے پیغمبر جیسا، پھر تو داماد بھی دکھلا کوئی حیدر جیسا۔ تھا بہادر تیرا دادا مجھے آ جائے یقین، کوئی پوتا جو دکھائے علی اصغر جیسا۔ صلوات بر محمد و آل خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو معصوم سیمپل بھیجے، لوگوں نے ان نمونوں کو اور ان سیمپلز کو بدل دیا اور اپنے بنائے ہوئے سیمپل اس جگہ پہ رکھ دیے، اور جو سیمپل انہوں نے اپنے بنا کے رکھے ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کو حکومتیں چاہیے تھی، ان کو اقتدار چاہیے تھا، ان کو تخت چاہیے تھا، ان کو تاج چاہیے تھا۔ اسلام کے نام پہ حکومتیں کرنا اور ہے، یا یوں کہوں کہ اسلام پہ نام پہ، اسلام کے نام پہ کھانا اور ہے اور کھلانا اور ہے۔ آل محمد نے خود نہیں کھایا، کائنات کو کھلایا۔ یہ آج دیکھتے ہیں آپ، اسلام خون میں لہو لہان کھڑا ہے، اس کے دامن پہ ٹیررزم کے دھبے ہیں، اس کے دامن پہ دہشت گردی کے داغ ہیں۔ یہ اسلام خون میں کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ کہ جو لوگ خود اسلام کے نام پہ حکومتیں کرنے کے لیے آئے، جب جب اسلام پہ وار پڑا انہوں نے اسلام کو آگے کیا، اپنے اوپر ہونے والے وار انہوں نے سیفٹی کے لیے ڈھال کے طور پہ اسلام کو استعمال کیا۔ اور آل محمد خون میں ڈوبے ہوئے اس لیے کہ جب جب اسلام پہ وار ہوا انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا۔ یہ آل محمد ہے جن کی تاریخ خون سے رنگین ہے، عزادار میں سے مسلسل آپ گریہ فرما رہے ہیں اور مسلسل آپ شہزادی فاطمہ کو پرسا پیش کر رہے ہیں۔
کل اور پرسوں 20 سفر کو آپ چہلم مناتے ہیں. یہ چہلم امام کا آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ مولا کائنات حضرت علی کا چہلم نہیں مناتے، آپ امام حسن کا چہلم نہیں مناتے، آپ امام سجاد کا چہلم نہیں مناتے، تو حسین کا چہلم کیوں مناتے؟ اس لیے کہ چہلم اس کا منایا جاتا ہے جس کا چہلم نہ ہوا. ہم چہلم امام کا اس لیے مناتے ہیں کہ چہلم ملانے والا موجود تو تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار اور کمر میں لنگر. عزاداران سید الشہداء سمجھ نہیں آتا کہ مصائب کا آغاز کہاں کیا جائے اور مصائب کا اختتام کہاں پہ کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں، آپ کے نہ جانے بستی کے، نہ جانے آپ کے علاقے کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اقتصادی معاملات کی وجہ سے کوئی دبئی گیا ہوگا، کوئی کویت گیا ہوگا، کوئی بحرین گیا ہوگا، کوئی کسی اور ملک میں گیا ہوگا، لیکن اگر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کوئی بھائی جب واپس آتا ہے، بہن دیکھ کے لپٹ جاتی ہے میرا بھائی. 10 سال بعد بھی اگر بھائی آئے تو بہن دیکھ کے ہی پہچان لیتی ہے میرا بھائی آ گیا. کیسی تھی وہ بہن؟ ایک شب گزری تھی جب زینب قید ہو کے گزری ہے تو حسین کو نہ پہچانا. زینب حسین کو نہیں پہچان سکی ایک رات میں، اور 1 سال کے بعد صغرا سید سجاد کو نہ پہچانا. اتنا ضعیف ہو چکا تھا عزاداران امام میں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیوں روتے ہیں. عصر عاشور کا وقت، حسین 71 لاشیں اٹھا اور آخری مرتبہ جب حسین رخصت آخر کے لیے بیویوں کے خیمے میں آئے ہیں اور آ کے کہا زینب، کلثوم، رقیہ، اما فضہ، غریب مسافر کا آخری سفر. بیویوں نے کہا آقا جو بھی صبح سے میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، ہم دل بھر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بس یہ دیکھنا کہ ہم کیوں روتے ہیں. بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین بیچ سے گزرنا شروع ہوئے، حسین بیچ سے گزرنا شروع ہوئے. ام لیلہ کو دیکھا اکبر یاد آ گیا، ام فروا کو دیکھا قاسم یاد آ گیا، شہزادی زینب کو دیکھا انہوں محمد یاد آ گئے، رباب کی گود کو خالی دیکھا 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا. قریب تھا کہ کسی بیوی کا دم نہ نکل جائے تو حسین نے ایک جملہ کہا، بیویوں اب مسافر کا راستہ نہ روکو، بیویوں اب مسافر کا راستہ نہ روکو. اور ایک جملہ اپنی چاہنے والی بہن سے کہا، بہن زینب میں اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنا چاہتا ہوں. بہن میں اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے. میں کہوں گا مولا آپ باپ ہیں، سید سجاد بیٹے ہیں، اکیلے کیوں ملنا نہیں چاہتے؟ تو حسین کہیں گے بات یہ ہے کہ جب اپنے لال سے رخصت ہو کر میدان کی طرف چلوں گا نا تو میرا بیٹا تڑپے گا، میرا بیٹا تڑپے گا. زینب ہوں گی تو سنبھال لیں گی. میں کہوں گا مولا جب آپ سید سجاد سے رخصت ہو کے میدان کی طرف چلنا چاہیں گے تو شہزادی زینب سید سجاد کو سنبھال لیں گی، مگر جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کی یتیمہ سکینہ آپ کی کچلی ہوئی لاش سے لپٹ کے روئے گی تو کون سنبھالے گا مولا؟ شمر تماچے مارے گا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. امام حسین نے بس چند جملے شہزادی زینب کو ساتھ لیا. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں روتے ہیں. شہزادی زینب کو ساتھ لیا، اس خیمے میں پہنچے جہاں ہمارا چوتھا امام
غش کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ حسین کھڑے ہوئے، شہزادی زینب بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا۔ میرے لال اٹھو، سید سجاد نے آ کے اے بیٹا سید سجاد اٹھو۔ جب کئی مرتبہ کہا نا کہ میرے لال سید سجاد اٹھو، ایک مرتبہ بیمار نے غشیں آنکھیں کھولی۔ پھوپھی اماں کیا بات ہے، عزادارو بیمار کو کچھ نہیں پتا، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال تمہارے بابا تم سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی کہا نا میرے لال تمہارے بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، تو ایک مرتبہ اٹھنا چاہا، ہاتھوں کو ٹوکا اور اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے۔ کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ عزادارو اس لیے ہم روتے ہیں 10 محرم کو جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، 11 محرم کو اسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، کبھی کوفہ کبھی شام، کشا کشا کھینچا گیا۔ ارے میرا بیمار امام طلب جاتا تھا۔